बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक ज़माना होता था कि जब पाकिस्तान का एक फ़ौजी डॉक्ट्रिन ये था कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का दिफा, यानी ये कि पाकिस्तान को अब अपनी हदूद और अपने जोग्राफिए से बाहर निकल कर अपने लिए मुदाफ़ियाना दीवारें कायम करना है, मुदाफ़ियाना फसीलें कायम करना है, ताकि जो दुश्मन पाकिस्तान की हदूद के अंदर आकर कोई उस पर अटैक करना चाहता है या उसका काफ़िया तंग करना चाहता है, तो पाकिस्तान पहल करके उसे वहीं जाके ले ले कि जहां वो ये प्लानिंग कर रहा है, जहां ये मंसूबा बंदी कर रहा है। इसी फौजी डॉक्ट्रिन से फिर स्ट्रेटजिक डेप्थ का जो तस्वुर है वो कशीद किया गया था, और स्ट्रेटजिक डेप्थ के नाम पे फिर अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो पंजा आजमाई हुई, अमेरिका उसके लिए मैदान में उतरा, तो पाकिस्तान ने वहाँ भी अपने लिए इम्कानात और मौक़े की एक तलाश का एक सिलसिला शुरू कर दिया था। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि डॉलरों की एक बरसात भी हो रही थी ख़ित्ते पे, तो उस अपॉर्चुनिटी से भी एक फ़ायदा उठाना मकसूद था। वो दिन शायद लद गए और वो ज़माना गुज़र गया, और अब शायद पाकिस्तान को अपना ये दहाइयों पुराना जो एक अस्करी मंसूबा है, एक अस्करी जहन है, उसको एक अस्करी जो कालीन बिछाई गई थी उस वक्त एक मुतबादल सोच के तहत वो सारा अब लपेटना पड़ रहा है पाकिस्तान को। और इसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान अब इस ख़ित्ते में बहुत से ममालिक से दूर होता जा रहा है, या जो भारत है वो ख़ित्ते के ममालिक के बहुत करीब आता जा रहा है। और एक बार चीन और भारत के दरमियान एक खींचातानी की सी कैफियत चल पड़ी थी, और अभी चंद बरस पहले तक हम ये देख रहे थे कि चीन और भारत जनूबी एशिया के मुल्कों पर अपना असर रसूख कायम करने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रॉक्सी जंग भी लड़ रहे हैं, उसके लिए अमली इकदाम भी कर रहे हैं और वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यूँ लगता है कि चीन ने इस मामले में थोड़ी सी अपनी जो पॉलिसी है वो नरम कर दी है, और भारत को स्पेस देने का एक फ़ैसला किया है जनूबी एशिया के अंदर। और शायद इसमें रूस का किरदार हो, क्योंकि रूस का मुश्किल वक्त में भारत ने साथ दिया यूक्रेन के मामले पर, जब दुनिया भारत से ये तकाजा कर रही थी, मगरिब तकाजा कर रहा था, अमेरिका जैसा जो उसका स्ट्रेटजिक एलाई है वो ये दबाव डाले हुए था भारत पर कि वो यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत करे और रूस के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ते करे। तो भारत ने हैरत अंगेज़ तौर पर उस सारे दबाव का मुकाबला किया, और अब रूस इनाम के तौर पर चीन और भारत के दरमियान कशीदगी कम करके एक ऐसे भारत के लिए मौक़े और इम्कानात की एक नई दुनिया में एक नई राह पर आसानियाँ पैदा करने की राह पर गामज़न है। अभी कुछ ही अरसा पहले नेपाल में जो इंतखाबात हुए उसमें भारत को निकाल बाहर करना उनका एक नारा था, सदर मोइज़ो का। तो वो जीत गए भारी अक्सरियत से, मालदीव के अवाम ने उसको उनको वोट दिए, वो जीत गए। लेकिन अब यूँ लगता है कि मालदीव अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है, और आज ही भारत के एक अखबार में दो ख़बरें इस हवाले से बहुत नुमायाँ अंदाज में शाया हुई हैं, जिनमें एक मालदीव के वज़ीर दिफ़ा का दौरा भारत है। इन साहब का नाम मोहम्मद गस्सान मामून है। ये ग़ालिबन जो मालदीव के सदर थे बहुत अरसे तक, मामून अब्दुल क़य्यूम उनके अज़ीज़ हैं, कोई साहबजादे हैं। तो इनके दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें दोनों मुल्कों की तरफ से वज़राए दिफ़ा ने, यानी दूसरी तरफ राजनाथ सिंह थे, उनके दरमियान मामलात तय हुए, मुलाकात हुई, बातचीत के कई अदवार हुए, और 3 रोज़ा ये दौरा था। और इसमें सनती, समंदरी और इक़्तिसादी शराकत दारी के मुश्तरका विज़न को अमली जामा पहनाने के लिए मिलकर काम करने का पुख्ता अज़्म किया गया, और भारत की तरफ से कहा गया कि वो जो नेबर फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी है वो उसके तहत मालदीव की भरपूर मदद करेंगे, और उसमें मालदीव का जो मकाम है वो बहुत अहम है और बहुत नुमायाँ है। इसी तरह दिफाई, मैन्युफैक्चरिंग
اور دیگر صلاحیتوں میں تلاش نئے مواقع اور نئے راستوں کی تلاش پر غور کیا گیا، اس کا جائزہ لیا گیا، کچھ عہد و پیما ہوئے، اور بہت سے یعنی جو سیکیورٹی ملازمین ہیں، یعنی جو فوجی ہیں مالدیپ کے، ان کو بھارت تربیت دیتا ہے، اور دفاعی ضروریات بھی بہت سی پوری کرے گا آئندہ بھی، اور کچھ کر بھی رہا ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ جو مالدیپ کے عوام نے جو فیصلہ دیا تھا الیکشن میں کہ بھارت کو نکال باہر کیا جائے اپنے ملک سے، اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ مالدیپ اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے، اور بھارت کو وہ پہلے سے زیادہ نمایاں مقام دے رہا ہے تعلقات میں، تعاون میں، اور دوسرے زندگی کے دوسرے شعبوں میں وہ بھارت کے ساتھ زیادہ اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی بھارت نے وہ ڈنٹ جو پڑا تھا عوام کی کے فیصلے کے نتیجے میں مالدیپ میں، اس کی ویزیبلٹی کو جو فوجی انداز سے بھی تھی، اس کو بھارت نے بڑی کامیابی اور مہارت کے ساتھ اس کو بھر دیا ہے، اس شگاف کو۔ تو اس کے ساتھ ہی جو دوسری خبر ہے جو بہت ہی وائرل ہو رہی ہے اور جس پہ بحث بھی ہو رہی ہے، وہ ہندوستان اور افغانستان کے جو وفود کے درمیان تبادلہ ہے۔ عامر متقی جو افغانستان کے قائم مقام یا جو بھی ایک عبوری وزیر خارجہ ہیں، عامر متقی، ان کے درمیان، اور وکرم مسری جو خارجہ سیکرٹری ہیں بھارت کے، ان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں طالبان کی جو حکومت ہے انہوں نے بھارت سے درخواست کی ہے کہ وہ وہاں افغانستان میں اپنی ترقیاتی پروجیکٹس میں حصہ لے اور صحت کے شعبوں میں مدد کرے، جس پر بھارت نے انہیں یہ یقین دلایا ہے کہ بھارت اس معاملے پر غور کرے گا اور اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اور بھارت کی طرف سے طالبان حکومت کے ساتھ ایک تعاون کا ایک نیا امکان اس سے پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے طالبان حکومت کے سینئر وزیر کے درمیان اور بھارتی جو خارجہ سیکرٹری کے درمیان بھی ملاقات کی خبریں آئی تھیں، اور پھر اس ملاقات کی تصدیق بھارت کی طرف سے ہی ہوئی تھی۔ اور اب جو یہ ہوا ہے، اس میں چاہ بہار کی جو بندرگاہ ہے، بھارت نے یہ پیشکش بھی کی ہے افغانستان کو کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ ظاہر ہے اس کا کنٹرول بھارت کے پاس ہے، تو بھارت نے یہ کہا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تجارت کے لیے۔ اور بھارت نے 2 روز قبل جو ہے وہ افغانستان پر جو فضائی حملے پاکستان کی طرف سے کیے گئے تھے اس کی مذمت کی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو یہ ایک انتہائی بہت دل شکن اور دل آزار قسم کی خبر ہے، لیکن بھارت اور افغانستان اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ وہ طالبان کی جن کی آمد کے ساتھ، جن کے کابل کو ٹیک اوور کرنے کے بعد بھارت وہاں سے نکل گیا تھا، اس کو نکال دیا گیا تھا، اور بھارت خوف زدہ تھا، ایک سختے کی کیفیت میں کئی ہفتوں تک بھارت کے لوگ رہے کہ یہ طالبان وہاں قابض ہو گئے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارے مفادات کی نگرانی کیسے ہوگی، اور ہمارے جو دوسرے معاملات ہیں، جو پروجیکٹس ہم نے شروع کیے تھے، جو دوستی کے ہم نے نئی شاہراہیں تلاش کی تھیں، وہ بند ہو گئی ہیں، تو اب اس کا کیا بنے گا، خاصی پریشانی تھی۔ لیکن یہ بھلا ہو پاکستان کے منصوبہ سازوں کا، پاکستان کے حکمرانوں کا، کہ جنہوں نے رفتہ رفتہ طالبان کو اپنے سے دور کرنا شروع کر دیا، اور جو اس وقت کے نگران وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو، انہوں نے بھی کابل جا کر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی گئی، جس کے نتیجے میں پھر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی اور طالبان پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ جب انہوں نے پاکستان کی طرف اپنے لیے راستے معدوم دیکھے، اپنے لیے راستے بند دیکھے امکانات کے، تجارت کے، تعلق کے، تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے نئے راستے تلاش کرنا شروع کیے، انہوں نے بھارت کے ساتھ، جس بھارت کو انہوں نے نکالا تھا، اور کابل کے ٹیک اوور کے بعد محمود غزنوی کے مزار پر جو سراج حقانی نے جا کر ایک پیغام بھارت کو دیا تھا خوف زدہ کرنے والا، اس سارے صورتحال کو رول بیک کرنا شروع کر دیا، اس سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اور بھارت کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کے قیام کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ اور یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان میں مدتوں تک یہ شرابوں کا یہ تعاقب
کرایا جاتا رہا لوگوں کو کہ جب طالبان کابل میں ٹیک اوور کریں گے، کابل میں آئیں گے، تو پاکستان اپنی اس مشرقی سرحد کے دفاع سے آزاد ہو جائے گا، اور پاکستان اور طالبان مل کر پھر اگلے پروجیکٹس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن مناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آ گیا، جب کابل میں طالبان داخل ہو گئے تو پاکستان دوسری انتہا پر چلا گیا، پاکستان میں رجیم چینج ہو گئی، پاکستان ایک الگ راستے پر چل پڑا، اور افغانستان ایک الگ راستے پر چل پڑا۔ افغانستان نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا شروع کر دیا، اور چین وہاں آج سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے سرمایہ کاری کے لحاظ سے، پروجیکٹس کے لحاظ سے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی دلدل میں دھنس گیا جس میں نہ سرمایہ کاری ہے، نہ امن ہے، نہ سیاحت ہے، بلکہ وہ اس کو جنگ کا ایک ایسا ٹوکا دوبارہ تھما دیا گیا کہ جس میں وہ صرف روز کی بنیاد پر یا خوارج کی لاشیں گرنے کی تعداد بتا رہا ہے، یا پھر وہ اپنے فوجیوں کے شہید ہونے کی کا فگر بتا رہا ہے۔ اور ایسے جنگ زدہ ملک میں دنیا میں نہ سرمایہ کار آتا ہے، نہ سیاح آتا ہے، نہ اس ایسے ملکوں کی کوئی دنیا میں کوئی نیک نامی ہوتی ہے، نہ ان کے پاسپورٹ کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ تو پاکستان تو اس سائے کے تعاقب میں، دہشت گردی کے سائے کے تعاقب کے پیچھے لگ گیا، اور بھارت نے جنوبی ایشیا میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ امکانات جو پاکستان کے لیے پیدا ہوئے تھے برسوں کی محنت کے بعد، وہ سارے امکانات بھارت کی جو جھولی کے ایک پھل کی صورت میں گرنے لگ گئے ہیں۔ تو اس پہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔